حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو اتنا پرمشقت سفر کیا، اتنا تکلیف دہ سفر کیا، تو اس کی وجہ کیا پیش آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں کوئی علم تو حاصل ہوا نہیں، جو استفادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، تو اتنا لمبا اور اتنا پرمشقت سفر کیوں کرایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسا لفظ نکل گیا تھا جو اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اچھا نہیں لگا، اور وہ لفظ تھا کہ انا، میں۔ جب بنی اسرائیل میں سے کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلا جو کہ ٹھیک تھا، لیکن اللہ کو ان کی زبان سے یہ لفظ اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ اس لفظ کے اندر خود پسندی کا شائبہ ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام خود پسندی سے بالکل پاک ہیں، لیکن چونکہ شریعت میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کی زبان سے یہ لفظ اچھا نہیں لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ کو پتہ کہ کون بڑا عالم ہے۔ چنانچہ اس لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا لمبا، اتنا پرمشقت، اتنا تکلیف دہ سفر کرایا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کبھی بھی اپنی انانیت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بتانا چاہیے، چھوٹا ثابت کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا ظاہر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت مبارکہ میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے نبی بھی انا لفظ کہنے میں احتیاط فرماتے تھے، میں کہنے میں آپ احتیاط فرماتے تھے۔ معراج کا واقعہ جب آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا تو اس میں آپ کی بہت سے انبیاء سے ملاقات ہوئی، تو انبیاء سے جو ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ فلاں فلاں نبیوں سے ملاقات ہوئی، پھر آپ نے ان کے حلیے بھی بیان کیے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جو میری ملاقات ہوئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے شنوع ایک قبیلہ ہے اس کا شخص ہو۔ بعض قبیلے، بعض قوموں کی شکلیں اوروں سے الگ ہی ہوتی ہیں نا، اوروں سے الگ ہوتی ہیں۔ پشتو والا دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پشتو والا ہے، ایسے ہی بلوچستان کا آدمی دور سے پہچانا جاتا ہے یہ بلوچستان کا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں جو لوور سندھ ہے اس کا آدمی دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ لاڑ کا ہے، اپر سندھ والا دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اپر سندھ کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شنوع قبیلے کے آدمی لگ رہے تھے۔ پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے لگ رہے تھے جیسے عروہ ابن مسعود ہوں، ہمارے نبی کے صحابی ہیں عروہ ابن مسعود۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بالکل ان جیسے تھے۔ پھر فرمایا
ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ بالکل تمہارے ساتھی جیسے تھے، تمہارے ساتھی جیسے، یہ نہیں فرمایا میرے جیسے، بلکہ فرمایا تمہارے ساتھی جیسے تھے۔ تو یہ میرے اور میرا اور میں اور ہمارا اور میں اور ہم، یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں کہنے چاہیے۔ ہمارے حالانکہ جو حضرت مختوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی میں اور میرا نہیں کہا، ساری زندگی انہوں نے میں اور میرا اور مجھے نہیں کہا، ہمیشہ فرماتے تھے فقیر، فقیر کہتا ہے۔ اور ہم نے اپنے اکابر کو بھی دیکھا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، اپنے آپ کو گراتے ہیں، اپنے آپ کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جب اپنا نام لکھتے تھے نا، اپنا نام لکھتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے احقر الانام، احقر الانام، مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر احمد علی، اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے مخلوق میں، انسانوں میں بھی نہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر احمد علی۔ اور ہمارے حضرت مولانا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنا نام لکھتے تھے تو اس کے ساتھ لکھتے تھے ننگے اسلاف حسین احمد، ننگے اسلاف، کیا مطلب؟ اپنے بڑوں کا نام بدنام کرنے والا حسین احمد، اپنے بڑوں کا نام روشن کرنے والا نہیں، اپنے بڑوں کا نام بدنام کرنے والا حسین احمد۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ غزوہ حنین ہمارے نبی کے زمانے میں ایک بہت بڑا غزوہ ہے جو پیش آیا، قبیلے حوازن اور قبیلے ثقیف کے ساتھ ہمارے نبی کی جنگ ہوئی۔ اس غزوے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس غزوے میں مسلمان زیادہ تھے، کافر تھوڑے تھے، ورنہ ہمیشہ کفار زیادہ ہوتے تھے، مسلمان تھوڑے ہوتے تھے۔ لیکن اس میں چونکہ آپ مکہ معظمہ سے اس کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے تو پہلے آپ 10,000 تھے، مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ تو اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو وہ تعداد 12,000 ہو گئی، 12,000 مسلمان، اور جو لڑنے والے تھے سامنے کافر وہ صرف 4,000۔ تو بظاہر تو فتح یقینی تھی، لیکن بعض نوجوان مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا کہ یہ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا، ہم تو آج ویسے ہی ان سے 3 گنا زیادہ ہیں، مسلمان تو ہمیشہ جیتتے ہیں، جبکہ آج تو کافروں سے 3 گنا زیادہ ہیں، تو یہ ان کی کیا مجال ہے کہ یہ ہمیں ہرا سکیں۔ یہ الفاظ اللہ کو ایسے ناپسند ہوئے کہ ان 4,000 نے ان 12,000 کو اتنا مارا کہ سب کے سب میدان چھوڑ کے چلے گئے، حضور اکیلے رہ گئے، آپ علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ آپ کے ساتھ صرف 2 شخص تھے، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت حارث، ایک حضرت ابو سفیان بن حارث، ابو سفیان بن حارث، ایک ہے ابو سفیان بن حرب، وہ نہیں، ابو سفیان بن حارث، یہ ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی تھے، یہ 2 آپ کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام سفید خچر پہ سوار تھے اور فرما رہے تھے الی عباد اللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس، وہ جنہوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عہد کیا تھا کہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ کہاں چلے گئے، آپ آواز لگائیں۔ حضرت عباس نے آواز لگائی، حضرت عباس کی آواز 12 میل تک جاتی تھی، 12 میل تک دور جاتی تھی، انہوں نے آواز لگائی تو صحابہ کہتے ہیں
حضرت عباس کی آواز ہمارے جب کانوں میں پڑی اس وقت ہمیں ہوش آیا کہ ہم تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس کی آواز کانوں میں پڑی تو ایک دم ہمیں ہوش آیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، حضور کو اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے ایسے سرپٹ دوڑ رہے تھے کہ ہم ان کو روک ہی نہیں سکے، دوڑتے ہوئے گھوڑوں سے ہم نے چھلانگیں ماری اور دوبارہ حضور کی طرف لوٹے، اور چند صحابہ 100 کے قریب جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار پہ فتح عطا فرمائی۔ یہ اتنا بڑا حال، اتنی بڑی پریشانی جو مسلمانوں پہ آئی بڑے بول کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یاد کرو حنین کے دن کو جس دن تم زیادہ تھے لیکن پھر بھی تمہاری مدد نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم سے بڑا بول نکل گیا تھا، زمین تم پہ تنگ ہو گئی تھی اور تم پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے تھے۔ کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنا چاہیے، اجی ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ ہم کبھی بھی انا نہ کہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ کہیں، بے شک بڑے ہوں پھر بھی اپنے آپ کو کہیں نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے نا تو اس میں جگہ جگہ وہ اپنے آپ کو سیاہ کار، سیاہ روح، بدکار، اور ایک جگہ تو ایسے الفاظ لکھیں کہ زبان پہ ہی نہیں آتے۔ فرماتے ہیں اگر یاد آئے تو مجھ دنیا کے کتے کے لیے بھی دعا کرنا۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی۔ ہمارے جو حضرت تھے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مولانا زکریا صاحب کا افریقہ کا سفر ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں برکت دے۔ تو فرمایا زکریا سے کہنا تم چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے بڑے آدمی، وہ فرما رہے ہیں دنیا کا کتا ہوں، سیاہ کار ہوں، سیاہ روح ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ثابت کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ کہنا چاہیے نہ سمجھنا چاہیے۔ بڑے بول کی وجہ سے امتحان آ جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اتنا اس میں رگڑا لگتا ہے کہ انسان پھر بے ساختہ بول اٹھتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ اس لیے رگڑے کے بغیر ہی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا کہتا رہے تو پھر اس پہ حالات نہیں آتے، اس پہ پریشانیاں نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنا مشقت والا سفر، اتنی پریشانی، صرف اس وجہ سے کہ لفظ انا نکل گیا تھا۔ تو ایک سبق تو ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے جوان سے، تو یہاں یہ نہیں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِخَادِمِهِ، چونکہ یوشع علیہ السلام تو خادم تھے نا، خادم تھے، خدمت گزار تھے، مرید تھے، شاگرد تھے، خادم تھے، خدمت کے لیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اپنے ملازم، اپنے چھوٹوں، اپنے نوکروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی اچھے مہذب الفاظ استعمال کرنے چاہیے، ہلکے الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، اپنے نوکر سے نہیں، اپنے خادم سے نہیں، یوں نہیں کہا، اپنے جوان سے۔ تو ہمیں اپنے چھوٹوں کے لیے بھی اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔
تو تڑاک سے بات نہیں کرنی چاہیے، تو تڑاک سے، ابے تبے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ جو چھوٹے چھوٹے ان کے خادم ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے خادم، چھوٹی عمروں کے، بالکل نوجوان، 25 سال کے، 22 سال کے، 23 سال کے، چھوٹی چھوٹی عمروں کے نوجوان، ان کا نام بھی ہمیشہ صاحب کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے خادم ہیں سمیر بھائی، سمیر، تو ہمارے حضرت کبھی بھی ان کو سمیر نہیں کہتے، سمیر صاحب، بھائی سمیر صاحب یوں کہہ رہے ہیں، اور کبھی بھی ان سے تو اور تم سے بات نہیں کرتے، آپ سے بات کرتے۔ تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھے لہجے سے بات کرنی چاہیے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا نا کہ آپ سے زیادہ علم والا ایک شخص اور ہے، اب تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی مجھ سے بڑا عالم بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کہا جی بتائیں نا وہ کہاں ملے گا، آپ مجھے بتائیں مجھے وہ کہاں ملے گا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا یہاں سے 10 کلومیٹر چلو گے تو مل جائیں گے، 50 کلومیٹر چلو گے تو مل جائیں گے۔ فرمایا مجمع البحرین، جہاں 2 سمندر ملیں۔ اب پتہ ہی نہیں 2 سمندر کہاں ملیں گے، پتہ ہی نہیں 2 سمندر ملیں گے کہاں۔ 2 دن کا سفر ہے، 10 دن کا سفر ہے، مہینے کا سفر ہے، 6 مہینے کا سفر ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان حضرت یوشع علیہ السلام سے فرما رہے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ علم کو سیکھنے کا اتنا شوق ہے کہ اپنے خادم سے فرما رہے ہیں میں باز نہیں آؤں گا، میں باز نہیں آؤں گا، میں مجمع البحرین پہ پہنچ کے ہی دم لوں گا۔ علم کو سیکھنے کا اس درجہ شوق ہے کہ فرما رہے ہیں لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین پہ پہنچ کے ہی میں دم لوں گا۔ او امضی حقبا، اور اگر مجھے مجمع البحرین نہ ملا نا، اگر مجھے مجمع البحرین نہ ملا تو صدیوں چلتا رہوں گا، صدیوں چلتا رہوں گا، لیکن جو مجھ سے بڑا عالم ہے اس سے مجھے مل کے رہنا ہے، ان سے میں نے علم حاصل کر کے رہنا ہے۔ کتنا علم کا شوق ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم کا شوق رکھیں۔ علم سے مراد معلومات نہیں، علم سے مراد اللہ والا علم، علم سے مراد اللہ والا علم، علم سے مراد اللہ کی منشا، اللہ کے احکام، نبی کے طریقے، نبی کی سنتیں۔ یہ وہ علم ہے جس علم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔